يا أيها الذين آمنوا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی اور کافر ہی ظالم ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا گیا۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے ذہنوں میں مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، غریبوں کی خدمت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ لیکن ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اسے کما حقوق سمجھ ہی نہیں سکے۔ جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مال ہی خرچ کرنا مراد ہے، حالانکہ ہمارے اکابرین نے باضابطہ مما رزقناکم، وہ جو رب نے تمہیں دیا ہے اس دیے ہوئے کو خرچ کرنا، تو جو رب نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی باضابطہ تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ جو رب نے تمہیں دیا ہے جس کے خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، اللہ رسول کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن میں کہوں کہ اس اچھے عمل کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے نفس، ہماری طبیعت اور ہمارے خواہش کے ماتحت ہیں۔ یعنی اگر میں مال خرچ کرنے کی بات بھی کروں تو ہر بندہ مال وہاں خرچ کرنا چاہتا ہے جہاں اس کی طبیعت چاہتی ہے، جہاں اس کا نفس خوش ہوتا ہے، جہاں اس کا دل خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی چاہت کے مطابق مال خرچ کرتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ اگر ہم کسی کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی یعنی پیسے خرچ کرنے کی ترغیب دلائیں تو مسجد، مدرسے، غریبوں کی خدمت، اس مشکل دور میں کسی کا قرضہ اتارنا، گھر کا کرایہ دے دینا، کسی کے اسکول کی فیسز دے دینا، کسی کے الیکٹرسٹی کا بل دے دینا، یہ یقیناً یہ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں گے وہ ہوگی کہ جو اس بات کو اللہ کی بارگاہ میں سے ملنے والے اس انعام کو بطور فخر کے بیان کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے بتاتی ہے بھائی الحمدللہ میں تو ہر سال رمضان جو ہے مدینے میں گزارتا ہوں، اللہ نے اتنا دیا ہے، بس اللہ کی توفیق ہے، ہر سال رمضان مدینے میں گزارتا ہوں، میں تو میرا سال کوئی گزرتا ہی نہیں ہے جو میں مدینے نہ جاؤں۔ میں مکہ شریف، کعبہ مشرف، میں جب تک افطار کعبے کے سامنے نہ کروں، جب تک گنبد خزرہ کے سامنے میں افطار نہ کروں، جب تک میں اعتکاف مدینے میں نہ کروں، جب تک میری عید مکے میں نہ گزرے، مجھے تو لگتا ہے کہ میری عید ہی نہیں ہوئی اور بس رب نے دیا ہے تو میں اس مال کو خرچ کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آنکھوں سے کعبہ مشرفہ دیکھے؟ کون نہیں چاہتا کہ بار بار بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دے؟ لیکن جانے والوں سے آپ پوچھئے، ہم نے مال خرچ کرنا اور مال خرچ کرنے کا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مدینہ شریف اور حرمین طیبین جائیں، تو جانے والوں سے آپ سوال کیجئے کہ جو یہاں مدینہ کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں وہ مدینہ جانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ وہ مسجد نبوی میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ وہ کعبہ مشرفہ کے سامنے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ مکہ پاک میں، کعبہ مشرفہ میں، حرم میں ایک قرآن پڑھنا 1 لاکھ قرآن پڑھنے کے برابر۔ کتنے ہیں جو قرآن ختم کرتے ہیں؟ مدینہ الرسول میں، گنبد خزرہ کے سامنے یا مسجد نبی میں، حرمین میں ایک قرآن حرم میں ختم کرنا حضور کے، یہ 50,000 قرآن ختم کرنے کے برابر۔ تو ہم نے تو مال خرچ کرنے سے مراد اپنی خواہش لے لی، اور اپنی خواہش یہ ہے کہ ہم بار بار مکے مدینے جائیں۔ جس نے 10 حج کر لیے ہیں وہ 11واں بھی کرنے کو تیار ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ امت پریشان ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ معاشی بحران ہے۔ میں ہرگز اس عمل کو نہ کنڈیم کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اس عمل کو گناہ بتا رہا ہوں، یہ عمل بہت نیکیوں والا ہے، لیکن ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے۔ صلیبیوں کی کمر توڑ دینے والا، مسلمانوں کے علم کو تا قیامت بلند کر دینے والا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک بار بھی مکہ شریف نہیں گئے، ایک بار بھی مدینہ شریف نہیں گئے۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو عشق مصطفیٰ میں صلاح الدین ایوبی کے برابر ہو؟ ہم میں کون ایسا ہوگا جو غیرت ایمانی میں صلاح الدین ایوبی کے برابر؟ دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ میرا منبر ہے
میں اسے بیت المقدس میں نصب کروں گا۔ لوگ ممبر دیکھنے لگے، ایک چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا تھا، وہ کسی خیال میں گم تھا۔ نور الدین زکی نے پوچھا بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو؟ لوگ ممبر دیکھ رہے ہیں، تمہیں شوق نہیں کہ وہ ممبر دیکھوں کہ جسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیت المقدس میں نصب کروں گا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہ سارے ممبر دیکھ رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس ممبر کو مسجد کے کس حصے میں لگاؤں گا۔ دنیا اسی ہستی کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، وہی مسلمانوں کا سپہ سالار۔ تو مدینہ شریف جانا، مکہ پاک جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ جو نہیں گئے اللہ انہیں لے کر کے جائے، جو گئے ہیں اللہ انہیں بھی یہ سعادت دے، لیکن ہر بار یہی کہ مال خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ میں مدینہ چلا جاؤں، مال خرچ کرنے کا مطلب یہ کہ اعتکاف مکہ پاک میں کروں۔ آپ تو یہ ہم اگر پوچھیں کہ عمرہ کتنے کا ہے تو لوگ کہیں گے جی 2 لاکھ 3 لاکھ کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مکہ ٹاور میں رہنے والے 10 دن اور 15 دن کا جو ایک روم چارج ہوتا ہے ان کا، وہ 10 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے وہ کروڑوں روپے لگا کر آ رہا ہے۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، ہمارے لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، لوگ معاشی بحران میں، فاقوں سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں 10 حج کر کے 11واں حج کرنے جوالا، اور حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ مجھے اپنی شفاعت کے لیے قبول فرمائیے۔ اور تو حضور دو عالم علیہ السلام کے قلب نازنین پر یہ گرا نہیں گزرتا ہوگا کہ وہاں میرا عاشق، میرا امتی بھوک سے خودکشی کر رہا ہے اور اسی محلے سے یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے میری بارگاہ میں بار بار آ رہا۔ آنا بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس رقم کو ہم کہیں اور خرچ کرنے کا ذہن کیوں نہیں رکھتے؟ تو یہ تو ایک زاویہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو مال خرچ کرنا۔ حقیقت میں امام رازی نے اور دیگر اکابرین نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعریف کی۔ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اسے خرچ کرو۔ صرف مال مراد نہیں ہے، صرف پیسہ مراد نہیں ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا اسے خرچ کرو۔ کہ اللہ نے کیا دیا؟ کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تمہیں ماں باپ دیے ہیں، اللہ نے تمہیں علماء دیے ہیں، اللہ نے تمہیں بہترین عبادت کا موقع دیا ہے کہ جو رب نے تمہیں دیا وہ خرچ کرو۔ تو گویا کہ ان ساری باتوں کا حاصل کیا رب فرماتا حل کل مرضعت اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس دن عورتوں کے حمل قیامت کے خوف سے ساقط ہو جائیں گے، جس دن لوگوں پر دہشت قیامت کی وجہ کر بڑھاپا آ جائے گا، اس دن سے پہلے خرچ کرو۔ مالک کیا خرچ کریں؟ حج اتنا مہنگا ہو گیا، ہم حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ فرمایا وہ جو تمہارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک بار، صرف ایک بار محبت سے ان کی طرف دیکھو، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا ہے، اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے۔ وہ شخص کے جو اپنی بیوی کے ساتھ، سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اگر کوئی شخص حق زوجیت ادا کرے، وظیفہ زوجیت ادا کرے تو کیا اسے نیکی ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہی عمل کسی غیر عورت کے ساتھ کرے تو گناہ ملے گا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ بالکل ملے گا، کیونکہ یہ تو حرام ہے۔ فرمایا جب حرام کام کرنے پر گناہ ہے تو حلال کام کرنے پر اللہ نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ اللہ نے بیویاں دی ہیں، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے اس نعمت کو قیامت آنے سے پہلے خرچ کرو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس دہشت اور ہولناک دن اللہ اپنی امان عطا فرمائے۔ اور قیامت کب آئے گی اس کے متعلق سن لیجئے، جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر بندے کی قیامت کا آغاز اس کی موت کے ساتھ ہو جائے گا۔ بندہ مرے گا اور اس کی موت قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں ہم اس بات کا انتظار قیامت کب آئے گی، ابھی ٹائم ہے۔ ہماری قیامت اس وقت آ رہی ہے جب ہماری سانسیں بند ہوں گی، جب ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ جو موقع ملا ہے غنیمت جانیے، اللہ کی راہ میں اپنی ترجیحات کا تعین کر کے جو رب نے آپ کو دیا ہے اسے خرچ کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حقیقی اور کما حق و برکتیں عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی اور جس دن شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ علماء نے فرمایا اس شفاعت سے مراد
کہ جب شفاعت نہیں ہوگی کافروں کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی. بعض حضرات اس شفاعت سے مراد مطلقاً شفاعت لیتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ملنے والی. حالانکہ امام الانبیاء خاتم المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہت اونچی چیز ہے. ہم تو بات کریں تو آپ سوچئے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان بھی شفاعت کریں گے, حجاج بھی شفاعت کریں گے, حفاظ بھی شفاعت کریں گے, علماء بھی شفاعت کریں گے, شہداء بھی شفاعت کریں گے. حتیٰ کہ عالم دین سے تو کہا جائے گا جس کو تو کہے گا اس کو بخش دیا جائے گا, جس سے تو ہاتھ رکھے گا اس کو اللہ کے فضل سے اللہ تعالی جنت میں داخل فرما دے گا. تو جب یہ عالم سرکار کے غلاموں کا ہے تو پھر حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. میرا امام کہتا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. تو یقیناً حضور کی شفاعت لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی رضا والے اعمال بھی کرنے ہوں گے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, بابرکت ایام ہے. ویسے تو پورا سال الحمدللہ بخاری مسلم میں تہجد کی نماز ہوتی ہے, لیکن رمضان شریف کی تہجد کا رنگ اور ہے. آپ سمجھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر تہجد کی نماز نفل ہے اور پیارے آقا پر تہجد فرض تھی. تو ہم پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھیں ہماری نفل ہوگی, اور حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی. لیکن اگر کوئی امتی رمضان میں تہجد پڑھے تو حضور کی حدیث پاک کے مطابق نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب. اگرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کروڑوں فرض ادا کریں اور میرے حبیب علیہ السلام ایک بار کہیں سبحان اللہ, تو حضور کا یہ سبحان اللہ کہنا دنیا بھر کے سارے پرہیزگاروں کی عبادتوں پر غالب. لیکن اس کے باوجود عبادتوں کے اعتبار سے حضور پر تہجد فرض اور امتی رمضان میں تہجد ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش کر کے جلدی آئیے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. جہاں ہم موجود ہیں یا کتنی ہی ایسی قبریں ہیں جو اس بات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے دعا کرتی ہوں اے کاش ہمیں پھر موقع ملے اور ہم رمضان کی برکتیں حاصل کریں. ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. دو اعلانات سماعت کر لیجئے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ رحمان آج کا جمعہ یعنی صبح جو جمعہ ادا کیا جائے گا وہ, اور اس کے بعد جو آنے والے مزید 4 جمعے ہوں گے پلس عید کی نماز وہ یہی بخاری مسجد میں اسی مقام پر ہوگی. تو اس اطلاع کو آگے بھی فارورڈ کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ جو لوگ اخن مسجد میں جمعہ ادا کرنے آتے رہے. بخاری مسجد کا جمعہ جو 1 بجے اخن میں ہوتا تھا تو وہ اب یہیں پر ہوگا اور ہم رمضان شریف کے سارے جمعے یہیں ادا کریں گے. 12 بجے بیان شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ 1 بجے نماز جمعہ کی جماعت ہوگی. وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے, کوشش کیجئے پہلے آئیں تاکہ وہ اونٹ والا جو ثواب ہے اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے. پھر آج رات جو آنے والی ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے. ایک ایسی ہستی, ایک ایسا کردار اور ایک ایسی شخصیت جو قیامت تک امت کے لیے رہنما بھی ہیں اور امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے مقتدا بھی ہیں. یعنی وہ جن کی چادر تطہیر کو دیکھیں تو 8 مارچ کو آزادی اظہار رائے کے نام پر فحاشی کا بازار گرم کرنے والوں کو اگر ان کی چادر تطہیر کا ایک حصہ, ایک چھیٹا بھی مل جائے تو ساری باحیا بن جائیں. میری مراد ماں شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. 3 رمضان مبارک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. انشاءاللہ اسی حوالے سے آج نماز تراویح کے فوراً بعد مختصر سے محفل بھی ہوگی, شرکت کیجیے. اپنے گھروں میں اس سارے ثواب کا اہتمام کیجیے. شہزادی کونین کون؟ جن کی والدہ ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی. شہزادی کونین کون؟ جن کی دادی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ دادی ہیں اور جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ہیں. زوج آپ کے مولا مرتضیٰ ہیں, شہزادے آپ کے حسنین کریمین ہیں, شہزادی آپ کی زینب کبریٰ ہیں. ہم کتنی ہستیوں کا عرس مناتے ہیں, غوث اعظم ہیں, بابا صاحب ہیں, داتا صاحب ہیں, عبداللہ شاہ غازی, اور اللہ جانے کتنے اولیاء کرام ہیں, خواجہ صاحب ہیں جن کا عرس کرتے ہیں. کثیر سادات اولیاء ہیں جن کا عرس کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے نا سادات کی دادی کا نام کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا سادات کی نانی کا نام کیا؟ یقیناً وہ ماں شہزادی کونین جناب سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انشاءاللہ کچھ گفتگو ان کے متعلق کل کرے گا, لیکن صرف ذوق کو بڑھانے کے لیے یہ وہ ہستی ہیں. فرمائیں ان کے نام کا مطلب ہے جدا رہنے والی.
تو کہا ان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کہا جس نے اس فاطمہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے جدا فرما دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ان کی محبت کا حق ہے وہ محبت کی جانی چاہیے۔ ایصال ثواب کیجئے، محبتوں کا خیرات پیش کیجئے۔ اللہ کریم جو سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔